اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب بہنیں میری ٹھیک ہوں گی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ بہت ہی ضروری کنسنٹریشن سے کرنے والا کوئی کام کھول کے بیٹھی ہوں، کوئی لکھنے پڑھنے والا کام یا کوئی اور سوچ وچار والا یا کوئی اور محنت والا کام یا اپنا ولاگ بنانے کے لیے آپ سیٹنگ کر کے بیٹھی ہوں، تو اس وقت دروازہ دھڑ دھڑائے، کوئی آ کے دروازے پہ ڈنڈا بجائے اور آپ جا کے دیکھیں اور باہر کوئی ہٹا کٹا فقیر مانگ رہا ہو، اور اوپر سے آپ کے گھر میں یہ رول بھی لاگو ہو کہ کوئی بھی گھر مانگنے آ جائے اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں جب مجھے اس رول کا علم نہیں تھا تو میں نے کئی فقیروں کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ تو ایک دفعہ میری ساس نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا تم پڑھی لکھی ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ مانگنے والے کو دینا ضروری ہوتا ہے ورنہ گناہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ حوالہ میرے پڑھے لکھے ہونے کا دیا گیا تھا، اس لیے میرا جواب دینا ضروری بنتا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، زکوٰۃ صدقہ اس کے لیے ہے جو واقعی مجبور ہو، بیمار ہو، بوڑھا ہو یا بے روزگار ہو، جو جوان صحت مند ہاتھ پاؤں سلامت ہوں اور کام کر سکتے ہوں۔ ایسے مانگنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ ان کو عادت سے مانگنے پہ شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طاقت رکھتے ہوئے سوال کرے وہ قیامت کے دن چہرے پہ زخم لے کر آئے گا، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ کسی صحیح سلامت انسان کو جو جوان بھی ہے، اس کو نہ دینے میں یہ حکمت ہے کہ اگر ہم اس کو پیسے دیں گے تو اس کی سستی کی عادت پکی ہو جائے گی، وہ محنت چھوڑ دیں گے، اور اصل میں نہ دینا اس پر احسان ہے کہ وہ کام کی طرف لوٹ آئے۔ پھر میں نے امی کو بتایا کہ جس کو نہ دینے پہ آپ مجھے یہ سمجھا رہی ہیں، اس عورت کو میں نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ کپڑے دھلوا دو، میں تمہیں پیسے بھی دوں گی اور کھانا بھی دوں گی، لیکن اس عورت نے انکار کر دیا اور وہ یہاں سے میرے سامنے گیٹ چھوڑ کے اور نیکسٹ ڈور پہ چلی گئی۔ اگلے گھر میں وہ دروازے پہ گئی اور اس نے جا کے وہاں دروازہ بجایا۔ اس عورت نے انکار کر کے یہ ثابت کیا کہ اسے ضرورت نہیں تھی، اسے صرف عادت تھی۔ اگر واقعی وہ اسے بھوک ہوتی تو وہ گھر کے 2 کام کر کے حلال پیسے لے لیتی۔ دوسرے دروازے پہ وہ اس لیے گئی کیونکہ وہاں اسے بغیر محنت کے مل جاتا، بلکہ اس نے اپنے منہ سے یہ بات بھی کہی کہ اتنے پیسے تو میں اس گلی کے اینڈ تک جاتے جاتے اکٹھے کر لوں گی۔ یہی فرق ہے محنت اور مانگنے کی عادت میں۔ کام کے بدلے پیسے دینا عزت ہے، صدقہ ہے اور اس کی مدد بھی۔ جو کام سے بھاگے سمجھ جاؤ کہ اس کی نیت صاف نہیں ہے، اور اس کو کچھ نہ دینے پہ مجھ پہ کوئی گناہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو اسے محنت کی طرف بلایا ہے۔ اگر کوئی اصل حقدار ہو، مستحق ہو، تو وہ شرماتا ہے، وہ واقعی مجبور ہو وہ کام بھی کر لے گا۔ جو پیشہ ور بکاری ہو وہ صرف ہاتھ پھیلائے گا۔ مانگنے والا اگر 2 دن بھوکا رہ لے گا نا تو پھر کام مانگے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اسے 20-30 روپے دے کر اسے 20 سال کا اپاہج بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کے مانگنے پہ اس کو کلہاڑی لے کے دی تھی، صدقہ نہیں دیا تھا تاکہ وہ خود کما کے کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خود محنت کر کے کھانا مانگنے سے 100 درجے بہتر ہے۔ مانگنے کی عادت سے انسان کے اندر ایسی برائیاں جنم لیتی ہیں جس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو مانگنے والے کی خودداری ختم ہو جاتی ہے، انسان اپنی محنت پہ بھروسہ چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، اس کی عزت نفس کمزور پڑ جاتی ہے۔ نمبر 2، اس پہ سستی اور کاہلی کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب بغیر محنت کے ملنے لگے تو کام کرنے کا حوصلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں چلانا انسان بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ اور مکاری ایسے شخص میں کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے جو مانگنے کا عادی ہو۔ زیادہ مانگنے والے اکثر لوگ مجبوری بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ وہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو دکھی اور پریشان دکھائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کی انکم ہوگی۔ اسی طرح ان کا شکر کا جذبہ مر جاتا ہے، جو مل رہا ہو وہ کم لگنے لگتا ہے اور ہمیشہ اور دو والی سوچ رہتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں بھی مانگنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے جب تک کہ کوئی بہت زیادہ مجبوری نہ ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے سے اتنا زیادہ منع کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ اگر گھوڑے پہ سوار بھی ہوتے اور ہمارا کوڑا نیچے گر جاتا تو ہم وہ بھی کسی دوسرے سے نہیں کہتے تھے کہ وہ ہمیں اٹھا کے دے، کہ کہیں یہ بھی مانگنے کے زمرے میں نہ آ جائے۔ مانگنا صرف اتنا جائز ہے جتنی ضرورت پوری ہو جائے، اس سے زیادہ یا عادت بنا لینا منع ہے۔ اور ہمارے ہاں جتنے بھی فقیر ہیں وہ سب عادت بنائے ہوئے ہیں، وہ بالکل کوئی کام کر کے راضی ہی نہیں ہیں۔ آپ بھی بے شک اپنے گھر میں اپنی گلی میں آنے والے فقیروں کا اگر جائزہ لیں تو ان کا ایک روٹ بنا ہوا ہے۔ ایک طرف سے ایک فقیر آ رہا ہے اور اس نے چند گلیاں گھومنا ہے اور اپنی کمائی کر کے دن دہاڑی بنا کے اس نے چلے جانا ہے۔ اسی طرح جو فقیر جمعرات کو آتا ہے وہ ہر جمعرات کو لازمی آتا ہے، وقت بھی اس کا فکس ہے۔
یعنی اتنا ڈسپلن ہم میں بھی نہیں ہے جتنا ان فقیروں میں ہے۔ 20 سال ہو گئے ہیں مجھے اس گھر میں آئے ہوئے، اور ایک بابا آتا ہے، وہ دروازے پہ ڈنڈا بجاتا ہے جمعرات کو، اور ایک زوردار آواز لگاتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ 20 سال میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور میں اسے جب سے دیکھ رہی ہوں وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہے، چل پھر رہا ہے، آواز میں دم ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ پیشہ ور بھکاری ہے۔ ایک دفعہ میری مدر ان لا اپنی بیٹی کے گھر رہنے کے لیے گئیں، اور مسلسل 2-3 جمعرات وہ بابا آیا اور میں نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ ایک دفعہ اس نے بہت زور سے دروازہ بجایا تو میں نے اسے کہا کہ بابا جی پیسے نہیں ہیں، کھانا دوں آپ کو؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے روٹی نہیں چاہیے۔ 20 سال سے اس کا ایک ہی روٹ تھا، اسے پتا تھا کہ کس گھر سے کیا ملتا ہے۔ 20 سال سے تو میں دیکھ رہی تھی، اللہ جانے وہ کب سے آ رہا تھا۔ ہمارا گھر تو لگتا ہے اس کے لیے بینک بن گیا تھا جس سے وہ پینشن لینے آتا تھا۔ جب تک امی گھر نہیں آئیں میں نے اس کو کسی جمعرات پیسے نہیں دیے۔ اب جب بینک سے پیسے نکلنا بند ہو گئے تو کیا ہوا، اس نے دوسرا بینک ڈھونڈ لیا۔ یہ تو کچھ غریب لوگ ہیں جنہوں نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے۔ کچھ عورتیں آپ نے دیکھی ہوں گی چھوٹے بچوں کے ساتھ بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان میں سے 90% مافیا کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ یہ بچے کرائے پہ لیتے ہیں اور پھر ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پیسے دیں گے تو سمجھے آپ مافیا کو طاقت دے رہے ہیں۔ اب بہتر ہے کہ کسی مانگنے والے کو اس وقت اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر دی جائے۔ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو وہیں بٹھا کے روٹی کھلا دی جائے یا پانی پلا دیا جائے، یا اگر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو آپ اس کو کوئی پرانا جوڑا دے دیں۔ لیکن جو پیشہ ور بھکاری ہوں گے نا، آپ ان کو کپڑے بھی دیں گے تو وہ نہیں پہنیں گے۔ آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، آپ ان کو کپڑے دے کے دیکھ لیں، نیکسٹ ڈے وہ پھر اسی پھٹے ہوئے چوغے میں ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اچھے کپڑے پہنیں گے تو ہمیں انکم کیسے ہوگی، یعنی ہمیں دے گا کون؟ دروازے پہ بھکاری آ جائے تو دل نرم ہو ہی جاتا ہے، لیکن دیں یا نہ دیں یہ جنگ ہر گھر میں ہوتی ہے۔ میں نے تو ایک آسان سا قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ ہاتھ پھیلانے والے کو کام دو، پیسے نہیں۔ کسی بھی انسان کی مانگنے کی عادت کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مانگنے والے تب مانگتے ہیں یا ان کو عادت تب پڑتی ہے جب ان کے پاس 3 چیزوں میں سے ایک نہ ہو، یا تو ان کے پاس کوئی ہنر نہ ہو، یا اعتماد نہ ہو، یا پھر موقع نہ ہو۔ صرف منع کر دینے سے ان کی مانگنے کی عادت نہیں ٹوٹتی، آپ اگر اس کو متبادل دیں گے تو شاید یہ عادت ٹوٹ جائے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی نے مانگنے والے کو اسی کے مال سے اس کو کلہاڑی خرید کے دی تاکہ وہ لکڑیاں کاٹے اور اپنا پیٹ بھرے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا فقیر جس کو لگتا ہو کہ وہ معذور بھی نہیں ہے، بزرگ بھی نہیں ہے، اندھا بھی نہیں ہے، وہ کام کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، تو اسے آپ یہی پوچھیں کہ بھائی کام کرو گے؟ اگر تو وہ مجبور ہوگا اور وہ ہاں کہے گا، لیکن اگر وہ پیشہ ور ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا۔ اور اس کو چھوٹا ہنر سکھا سکتے ہیں، چائے بنانا، جوتے پالش کرنا، پارکنگ سنبھالنا، کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے بغیر پڑھے لکھے۔ کوئی بھی غریب شخص کوئی کام کر سکتا ہے اگر صرف اور صرف اس کے پاس کام کرنے کی سکت ہو۔ لیکن جب مانگنے سے بغیر محنت کیے ان کا گزارا ہو جاتا ہے تو وہ مانگنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ کام کرنے پہ راضی ہی نہیں ہوتے۔ اسی لیے میرا یہ ماننا ہے کہ وہ فقیر جو روز آتا ہے، آپ کی شاپ پہ آتا ہے یا آپ کے گھر پہ آتا ہے، اور اس کا ٹائم بھی فکس ہے اور وہ ایک ہی آواز میں مانگ رہا ہے، تو وہ پیشہ ور ہے، اور اس کو نہ دیں، نہ دے کے اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس کو کام دینے کی کوشش کریں، اس کو کہیں گلی سے کوڑا اٹھا دو تو میں تمہیں یہ دوں گی، یا پھر مسجد صاف کر کے آؤ۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک مسجد ہے، ایک دفعہ میں نے ایک فقیر سے یہ بھی کہا کہ تم مسجد کی صفائی کرو گے تو میں تمہیں 50 روپے دوں گی، لیکن وہ چلا گیا۔ کسی بھی فقیر کا کام تو بھیک مانگنا ہے، یہ اس کا پیشہ ہے، لیکن کچھ کام والیاں بھی ایسی ہیں جنہیں بہت زیادہ مانگنے کی عادت ہوتی ہے، تو ایسی کام والیوں کے مانگنے کی عادت کو بھی روکنا یہ بھی ایک نیکی ہے، کیونکہ مانگنے کی عادت سے ان کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، ان کی خودداری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بار 2 بار وہ جھجک کر مانگیں گی، اس کے بعد وہ دھڑلے سے مانگیں گی، اس مانگنے کے لیے وہ جھوٹ بھی بولیں گی، اپنی کوئی مجبوری بھی بتائیں گی، وہ جھوٹ اور مکاری سیکھیں گی۔ تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ اگر آپ جب بھی کوئی کام والی رکھیں تو پہلے سے ہی یہ بات طے کر لیں، صاف لفظوں میں انہیں کہیں کہ خالہ آپ کی تنخواہ طے ہے، گھر کی کوئی بھی چیز مانگنا منع ہے۔ ہاں، عید پہ کپڑے، رمضان میں راشن، جو بھی چیز آپ دینا چاہتی ہیں یا جو آپ کی روٹین ہے آپ دیتی ہیں تو وہ الگ بات ہے، وہ ان سے پہلے ہی ان کو بتا دیں کہ اس طرح میں تمہیں عید پہ جوڑا دوں گی یا رمضان المبارک میں راشن دوں گی، اور اس طرح وہ پہلے ہی دن رک جائے گی۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جو بھی چیز دیکھے گی وہ مانگے گی،
اور ایسا ہوتا ہے، صابن، شیمپو، کریم، چائے، چینی، برتن، کوئی تولیہ، کچھ بھی، کوئی پرانی بیڈ شیٹ ہے، کوئی بھی وہ دیکھیں گی تو وہ کہیں گی کہ ہمیں دے دو۔ ان کو اس مانگنے والی عادت سے روکنے کے لیے سب سے پہلے تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ نوکرانی رکھیں اسی وقت طے کر لیں کہ تنخواہ کے علاوہ یہ میں فلاں فلاں چیز آپ کو دے سکتی ہوں اور فلاں فلاں چیز نہیں دے سکتی۔ لیکن کچھ ماسیوں کو اتنی عادت ہوتی ہے کہ انہیں 10 بار بھی بتا دیں وہ پھر بھی مانگنے سے باز نہیں آتی، تو انہیں حساب بتا کے شرمندہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ کہے کہ مجھے شیمپو دے دو تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پچھلی بار تمہیں دے دیا تھا نا، مجھے دوسری بوٹل منگوانی پڑی اور میرے میاں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایک مہینے میں 2 بوتلیں کیسے استعمال ہو گئیں۔ اس طرح اگلا بندہ جب حساب سنتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر اگر کوئی چیز مانگ رہی ہیں تو آپ اسے کہیں کہ چھٹی والے دن ایکسٹرا کام کر دو، پھر یہ میں تمہیں دے دوں گی، کیونکہ فری میں آپ دیں گی تو قدر نہیں ہوگی، محنت کے بدلے میں دیں گے تو وہ یا تو خود شرما جائے گی یا پھر کام کر کے لے گی تو اس کو بھی اچھا لگے گا۔ کام والی کو سہولت دیں، اس کو ملکیت مت دیں، اس لیے استعمال کے لیے جو چیز بھی دینی ہے اس کو آپ خود نکال کے دیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی تمام قیمتی چیزیں یا بچوں کی چیزیں جو ہیں وہ الماری میں رکھیں، اس کی نظر سے دور رکھیں، نہ سامنے ہوں گی نہ وہ مانگے گی۔ کام والی کے علاوہ بعض اوقات فیملی میں کوئی ایسی خاتون ہوتی ہے یا محلے میں کوئی ایسی خاتون ہوتی ہے جس کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہوتی لیکن اس کو مانگنے کی عادت ہے۔ جیسے کھانا پک رہا ہے کچھ بھی تو پوچھنے آ جائیں گی 2 ٹماٹر مل جائیں گے، سبز مرچ ہوگی، دھنیا ہوگا۔ حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کھانا بنانے کے لیے میرے نزدیک تو بالکل ضروری نہیں ہے، کھانا ان سب کے بغیر بھی بن جاتا ہے۔ کھانا مزیدار بے شک نہ بنے لیکن پیٹ تو بھر جاتا ہے۔ مانگنا صرف اس چیز کے لیے جائز ہے جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم ایک دن مانگیں گے، دوسرے دن مانگیں گے، ہمیں عادت بن جائے گی، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ جو مانگتے ہیں وہ صرف اپنی عادت سے مجبور ہو کے مانگتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں جب انسان مانگ کر ہاتھ ہلانے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر بڑی چیز مانگتے ہوئے بھی اسے شرم نہیں آتی۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے سوال کر کے اپنا مال بڑھانا چاہے تو وہ انگارے جمع کر رہا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ یا شوق کے لیے مانگنا برا ہے۔ اچھا، آپ جلدی سے بتائیے کہ میرا سالن بنانے کا طریقہ آپ کو کیسا لگا؟ سالن میں نے سارا چولہے کے دور کھڑے ہو کے بنایا ہے۔ پہلے لہسن پیاز وغیرہ پریشر میں گلا لیا پانی میں، اور پھر اسی میں نے گوشت ڈال دیا، نمک مرچ ہلدی گرم مسالہ، اور جب تک یہ گل گیا اور پانی موئسچر تھوڑا سا رہ گیا تو بھنڈی فرائی کر کے اس میں ڈال دی ہے۔ اب گرم مسالہ چھڑک رہی ہوں۔ اتنا مزے کا سالن بنتا ہے، اتنی آسان طریقے سے۔ پسند آیا تو لائک کریں، چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔